بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ ایک سبق حاصل کریں گے، کیونکہ کہانی بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کی شادی ایک سانپ سے ہو گئی۔ پھر اس سانپ نے شادی کی پہلی رات اس نیک لڑکی کے ساتھ جو کیا، جسے دیکھ کر پورے محلے والوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور اس درد بھری کہانی کو سن کر آپ کا بھی بدن کانپنے لگے گا۔ تو چلیے آج کی اس خوفناک اور درد بھری کہانی کو سنتے ہیں۔ پوری کہانی کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پر ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی نیک اور رحم دل کا مالک تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس بہت سارے بنگلے اور اپنی زمینیں تھیں۔ اسی وجہ سے یہ اپنے علاقے میں حکومت بھی کرتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک اولاد کی کمی تھی۔ اس نے اولاد کی وجہ سے 3 شادیاں کی، مگر اس کی تینوں بیویوں میں سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دشمن میری بیوی کے ساتھ کیا کریں گے، اور میری جائیداد کے ساتھ آخر کیا سلوک کریں گے، اور میرے علاقے کی حکومت کون سنبھالے گا۔ یہ سب وہ سوچتا تھا تو بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ اس علاقے کا بچہ جانتا تھا کہ وہ رئیس آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ تڑپتا ہے۔ وہ فقیروں اور درویشوں کے پاس بھی جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے دربار پر جا کر چادریں چڑھاتا ہے، مسجد میں جھاڑو پوچھا کرتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں جن کو وہ کر چکا تھا، مگر کہیں سے بھی اس کے دل کی کلی نہ کھلی۔ اسی علاقے میں ایک نجومی تھا جس کا نام برکت تھا۔ وہ اپنے فن میں بہت ہی چالاک اور مشہور تھا، لیکن وہ قسمت کا مارا تھا۔ ہر وقت اس کے پاس پیسے کی کمی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ نئے کپڑے پہن کر رئیس آدمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھیے سرکار، میں نے اپنے نجومی کے علم سے پتہ لگایا ہے کہ اگر آپ 18 سال کی لڑکی سے شادی کریں گے تو اس سے آپ کو اولاد ضرور ہوگی۔ رئیس آدمی نے نجومی سے پوچھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ نجومی نے بتایا کہ ساتھ والے علاقے میں ایک بیوہ بڑھیا رہتی ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے۔ وہ کہنے لگا کہ چلو، جہاں میں نے 3 شادیاں کی ہیں تو ایک اور کر لیتا ہوں۔ میرے پاس کون سی پیسے کی کمی ہے، بس کمی ہے تو ایک اولاد کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نجومی کی بات سچ ہو جائے اور میری جائیداد کا کوئی وارث مل جائے۔ پھر اس رئیس آدمی نے اس نجومی کو ایک موتیوں کی مالا دی اور کہنے لگا کہ اگر میری چوتھی بیوی سے مجھے اللہ نے اولاد دی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوا تو میں تمہاری کھال کھچوا کر چیل اور کووں کو کھلا دوں گا۔ نجومی کہنے لگا کہ سرکار، میری جان تو آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، لیکن آپ مجھ پر یقین رکھیں، میری بتائی ہوئی بات کو کبھی کوئی آج تک غلط ثابت نہیں کر پایا۔ آپ ایک بار اس بڑھیا کی بیٹی سے شادی کر کے میری بات کو آزما لیجئے۔ اس نجومی برکت نے یہ ساری باتیں رئیس آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ نجومی تو بہت غریب اور برے حالاتوں کا مارا تھا۔ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، کیونکہ اس نجومی کی وہ بڑھیا بہن تھی، وہ بہت ہی غریب تھی۔ اس بوڑھی عورت کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نجومی نے یہ سوچا کہ میں اپنی بھانجی کی شادی رئیس آدمی سے کروا کر اسے جائیداد کا مالک بنا دوں گا، اور پھر اس سے مجھے بھی رقم ملتی رہے گی۔ پھر اس نجومی نے تھوڑے دن بعد رئیس آدمی کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دی۔ پھر اس رئیس آدمی نے اپنی بیوی کو وہ عزت بخشی جو ان کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھی۔ رئیس آدمی کی چوتھی بیوی کا نام شہناز تھا۔ اس کو اپنے نجومی ماما کی چال بازیوں کا سب علم تھا، اس لیے شہناز نے بھی اپنے رئیس شوہر کو معلوم نہ ہونے دیا کہ وہ نجومی کی بھانجی ہے۔ شہناز ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ اس نے کچے گھر میں اپنی پرورش پائی تھی، اس لیے اس کو اپنے شوہر کے محل نما گھروں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز اپنے رئیس شوہر کا ایک ایک محل دیکھا کرتی تھی۔ جب اس نے سارے محل دیکھ لیے، اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا ایک ایسا محل ہے جو آبادی سے دور ہے، تم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا، وہ بہت پرانا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک دم سے وہ مچلنے لگی۔ رئیس آدمی کہنے لگا کہ اس محل میں صبح تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ رئیس آدمی اپنی بیوی شہناز کو پرانے محل لے کر گیا۔ وہ محل دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا۔ محل میں بہت بڑے اور پرانے درخت بھی موجود تھے،
اس محل کے ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب شہناز نے اپنے شوہر سے پوچھا اس کمرے میں کون تلاوت کر رہا ہے، تو وہ آدمی اپنی بیوی کو اسی کمرے میں لے کر گیا جس میں ایک اللہ والے بزرگ جو کہ بہت ہی نیک تھے وہ تلاوت کر رہے تھے۔ اس پورے محل میں وہ اللہ والے بزرگ اکیلے رہتے تھے۔ وہ دن رات اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ اللہ والے بزرگ دن کو ٹہلنے کے لیے ان پرانے درختوں کے پاس آتے اور ان کے نیچے بیٹھ کر دن کو اللہ کی عبادت کرتے۔ درخت دیکھنے میں بہت ہی عجیب نظر آتے تھے۔ شہناز اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ درخت دیکھنے میں بہت ہی عجیب نظر آتے ہیں، کیا ان بزرگوں کو ان درختوں سے خوف نہیں آتا؟ وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ ان اللہ والے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان درختوں کے نیچے سانپوں کی ایک بستی ہے۔ کئی سانپ ایسے ہیں جو اللہ والے بزرگ باتیں کرتے ہیں اور انسانی شکل اختیار کرتے ہیں۔ شہناز یہ باتیں سن کر تھوڑا ڈر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ شہناز کی مدد سے اس کا نجومی ماموں اور اس کی بڑھیا ماں جو صدیوں سے غریبی کی زندگی جی رہے تھے اب خوب مزے لے رہے تھے۔ ان کی ہر رات مزے مستی میں اور دن عید کی طرح گزرنے لگے۔ اسی طرح کرتے کرتے شہناز کی شادی کو 2 سال ہو گئے، مگر اس سے بھی اس رئیس آدمی کو اولاد نہ ہوئی تو وہ رئیس شخص بہت مایوس ہوا۔ پھر ایک دن رئیس آدمی نے غصے میں آ کر اس نجومی کو اپنے محل میں بلوایا اور کہنے لگا کہ تم ایک جھوٹے نجومی ہو، تمہاری ہر بات جھوٹی ثابت ہوئی، لہٰذا اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ نجومی کہنے لگا کہ سرکار، اس نامراد کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ظاہر ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ آپ کے خاندان کا وارث آپ کا چشم و چراغ اسی سال ضرور ہوگا۔ اس آدمی نے ایک بار پھر خوش ہو کر اس نجومی کو موتیوں کا ہار دیا۔ وہ نجومی ہار لے کر اپنی بڑھیا بہن کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تم تھوڑے دنوں میں یہ مشہور کر دینا کہ میری بیٹی شہناز رئیس آدمی کی سب سے چھوٹی بیوی ماں بننے والی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ بات مشہور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس جھوٹی بات کو نبھانا بہت مشکل ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نجومی کہنے لگا میری بہن تم فکر مت کرو، آخر تمہارا یہ نجومی بھائی کس دن کام آئے گا، آگے میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں ایک ایسی تدبیر بناؤں گا کہ میں اور تم بہت ہی عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ پھر نجومی کی بڑھیا بہن نے چند دنوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ شہناز ماں بننے والی ہے، اس آدمی کی سب سے چھوٹی بیوی اس خاندان کو وارث دینے والی ہے۔ اس رئیس آدمی نے خوش ہو کر غریبوں مسکینوں میں بہت سی چیزیں تقسیم کی، اور رئیس آدمی نے نجومی کو بھی اپنے پاس بلا کر بہت سارے انعام دیے۔ نجومی رئیس آدمی سے کہنے لگا کہ سرکار، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ مجھے اپنے نجومی علم سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے یہاں ایک خوبصورت شہزادے کی طرح بیٹا پیدا ہوگا، اس کی پیدائش کے 14 سال آپ پر بہت سخت گزریں گے۔ وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ مجھے تمہاری بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ نجومی کہنے لگا کہ آپ کے خاندان کے چشم و چراغ کو اگر اس کی ماں اور نانی کے علاوہ کسی اور نے دیکھا تو آپ کا شہزادہ بیٹا ایک بھوت بن جائے گا یا وہ مر جائے گا۔ رئیس آدمی کا کھلا ہوا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا۔ رئیس آدمی کی آواز تو ایک دم دب کر رہ گئی تھی۔ وہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ سرکار، کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کا وارث پیدا ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس کو نہ دیکھیں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ جب وہ 14 سال کا ہو جائے گا تو آپ اس کی شادی کر دیں، لیکن آپ اس کی بارات پر شریک نہ ہونا۔ جب وہ شادی کر کے اپنی دلہن لے کر گھر میں واپس آئے تو آپ اپنے بیٹے اور بہو کی صورت ایک ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ اس نجومی کی یہ ساری باتیں سن کر وہ رئیس آدمی بت بن کر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، اور جب اولاد کی خوشی ملی تو اتنی سخت پابندی لگا دی۔ دن رات بے چینی بے قراری میں گزرتے رہے۔ پھر رئیس آدمی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آبادی سے دور ایک خوبصورت عالیشان محل تیار کروایا جائے اور اس محل کے چاروں طرف ایک بہت ہی خوبصورت باغ بنا دیا جائے تاکہ ان کے وارث کی پرورش اچھے سے ہو سکے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایک خوبصورت محل بن کر تیار ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آئے تو رئیس آدمی کی بیوی شہناز اس کو اس محل میں پہنچا دیا گیا۔ اس شہناز کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کی بوڑھی ماں کو مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ کسی غیر عورت کی نظر بچے پر نہ پڑے۔ جب دن پورے ہو گئے تو نجومی کی بہن نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر ایک نوکر کے ذریعے رئیس آدمی کو بیٹا پیدا ہونے کی اطلاع دی۔
اس رئیس آدمی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے سارے ملک میں اطلاع دی کہ ہر گھر میں جشن منایا جائے۔ اس ملک کے ہر علاقے کا ہر آدمی بہت خوش تھا۔ رئیس آدمی نے اپنے علاقے میں بہت سی مٹھائی تقسیم کی، کھیل تماشے کیے گئے اور ان اللہ والے کو بلا کر اپنے بیٹے کی عمر دراز کے لیے بہت سی دعائیں کی گئی۔ کئی روز تک مسکین غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی گئی، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور عہدے داروں کے عہدے بڑھا کر مزید ترقی بڑھا دی گئی۔ نجومی یہ سب دیکھ کر اپنی چال بازی اور چالاکی پر بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں نے کتنی آسانی سے اس ملک کے رئیس آدمی کو بیوقوف بنا دیا۔ پھر اپنی بہن اور بھانجی سے کہنے لگا کہ تم لوگ 14 سال تک خوب عیش کی زندگی گزارو، اس کے بعد اگر یہ رئیس آدمی زندہ رہا تو پھر میں کوئی نئی چال چلوں گا۔ نجومی ویسے تو اپنی بھانجی شہناز سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا تھا، اگر اس کو کچھ خاص چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ شہناز سے کہہ کر رئیس آدمی سے منگوا لیتا۔ اسی طرح وہ اپنی مصیبتوں سے اب تک آزاد ہو چکا تھا۔ شہناز اور اس کی بوڑھی ماں دونوں رئیس آدمی سے کبھی کبھار اس کے محل میں ملنے کے لیے جایا کرتی تھی اور اس کو اس کے بیٹے علی کے بہت سارے قصے اور جہانت کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ خوبصورتی کا حال بھی بڑی خوش ہو کر بتایا کرتی تھی۔ وہ رئیس آدمی ان کی باتیں سن کر اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لینے لگتا، لیکن وہ مجبور تھا، اپنے بیٹے علی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصے کا وقت گزر گیا۔ جب برکت نجومی کو بتائے ہوئے 14 سال پورے ہونے کو آئے تو اس رئیس آدمی کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ رئیس آدمی نے اس نجومی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پوچھا تو کہنے لگا کہ سرکار، کسی بھی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ پھر اس آدمی نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پرانے محل میں جا کر اللہ والے بزرگ سے کوئی مشورہ طلب کروں۔ وہ رئیس آدمی اپنے 2 نوکروں کو لے کر اپنے پرانے محل میں اور اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اللہ والے بزرگ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ وہ پوچھنے لگا، آپ تو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ میرے بیٹے علی کے لیے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں تاکہ میں اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر سکوں؟ اللہ والے بزرگ اس رئیس آدمی کی باتیں سن کر پہلے تو کافی دیر خاموش رہے، اس کے بعد وہ اللہ والے کہنے لگے، آپ کو تو اپنے بیٹے کی ہی کوئی خبر نہیں، تو آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کس لڑکی سے کریں؟ وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میرا بیٹا اب جلد ہی سب کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ کچھ سوچنے کے بعد اس آدمی کو کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کریں جو کہ حافظ قرآن ہو، نیک ہو، 5 وقت کی نمازی پرہیزگار ہو۔ جب وہ رئیس آدمی چلا گیا تو اس درخت کے پیچھے ایک کالا سانپ رینگتا ہوا آیا۔ وہ رئیس آدمی اور ان اللہ والے کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہا تھا۔ اس رئیس آدمی کے بہت سارے تعلقات تھے، بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ اس کا رہن سہن تھا، مگر وہ کسی غریب حافظ قرآن لڑکی کی تلاش میں تھا۔ آخرکار رئیس آدمی نے ایک حافظ قرآن لڑکی کو تلاش کر لیا جو ایک بیوہ عورت کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر لیا اور شادی کی تاریخ اس وقت تک مقرر کی گئی جب تک رئیس بیٹے کی بارات اس حافظ قرآن لڑکی کے دروازے پر پہنچ جائے، کیونکہ علی کو دیکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں اور نانی دونوں ہی اس کو دلہا بنا رہی تھی۔ رئیس آدمی کے محل میں بارات جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نجومی کی بڑھیا بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بارات جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم لوگ دولہا کہاں سے پیدا کریں؟ نجومی کہنے لگا کہ میری پیاری بہن، تم نے کئی سال اس محل میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کی ہے، مزے بھی کیے ہیں، اب تم اس مصیبت کو بھی جھیل لو، میں تو کہیں خاموشی سے فرار ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر تو بڑھیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہائے ہائے، رئیس آدمی تو ہماری بوٹیاں کر کے چیلوں اور کووں کو کھلا دے گا۔ ارے ظالم، تو ہمیں جہنم میں دھکیل رہا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نجومی کہنے لگا کہ دیکھو بہن، اس بھائی نے تمہیں اتنے دن تک جنت میں بھی تو رکھا ہوا تھا، اب اس کا صلہ مجھے یہ دے رہی ہو؟ اس پر بہن کہنے لگی کہ یاد رکھ برکت، اگر تم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا تو تیری بخشش کبھی نہیں ہوگی، تو ہمیں ابھی جنگل میں شیروں کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہے۔ رئیس آدمی کی بیوی شہناز بھی ان کی باتیں سن کر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ نجومی برکت ان دونوں کو دیکھ کر کبھی ہنستا تو کبھی گنگناتا۔ جب دونوں ماں بیٹی کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی تو نجومی کہنے لگا
کہ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں ماں بیٹی کی جان میں جان آئی۔ وہ ان کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یہ دیکھو، میں 14 سال کے برابر والا ایک بت بنوا کر لایا ہوں، اس بت کو پالکی میں رکھ دینا، رات کے وقت جب بارات رکے تو تم دونوں پالکی سے دور ہٹ جانا، اور صبح کے وقت یہ مشہور کر دینا کہ علی کو کسی نے رات کو چھپ کر دیکھ لیا تھا، اس لیے یہ بت بن گیا ہے، اس طرح ہم سب بچ جائیں گے۔ بڑھیا ساری بات سمجھ چکی تھی۔ پھر اس نے خوشی خوشی اس بت کو شادی کا جوڑا پہنایا، پھولوں کا ہار ڈالا، پالکی میں ایک جگہ بٹھا کر خود بھی پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی کے پردے اٹھا کر نوکروں کو آواز دی، پالکی اٹھا کر باہر لے جائے۔ باہر بڑی دھوم دھام سے آتش بازی ہو رہی تھی۔ اس آتش بازی کو دیکھ کر 2 سانپ باہر آئے اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ پیچھے بڑے بڑے ہاتھیوں کے اوپر فوج اور سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بارات بڑے ہی جوش خروش کے ساتھ چل رہی تھی۔ بارات چلتے چلتے رات کو اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر انہوں نے پہلے انتظام کر رکھا تھا۔ یہاں سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور خوب مزے لیے۔ اسی طرح جب کافی رات ہو گئی تو سب لوگ سونے کے لیے چل دیے۔ دولہے کی پالکی شیشم کے درخت کے نیچے رکھوائی گئی۔ اس بڑھیا نے سب کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ علی کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، لہٰذا اس پالکی کے نزدیک کوئی بھی نہ آئے۔ اگر کسی کی نظر اس علی پر پڑ گئی تو پھر سب اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جا کر سو گئے تو بڑھیا بھی خاموشی سے ایک حجرے میں جا کر سو گئی۔ اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ سانپ جب 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنی صورت بدل لیتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے۔ جب 2 سانپ پرانے محل سے اس بارات کے پیچھے آئے، اس وقت شیشم کے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ ناگ نے ناگن سے کہا، کیا تم نے دیکھی یہ بارات؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھی ہے۔ ناگ کہنے لگا کہ یہ بارات نکلی ہے، اس پالکی میں دولہے کی جگہ ایک بت رکھا ہوا ہے اور یہ بڑھیا صبح ہوتے ہی رونا پیٹنا شروع کر دے گی۔ اس دولہے کو کسی نے دیکھ لیا ہے اور یہ ایک بت بن گیا ہے۔ اس تمام مکروہ فریب کے پیچھے ایک نجومی کا ہاتھ ہے۔ پھر اس سارے کھیل سے ان کو نجات مل جائے گی اور وہ رئیس آدمی اس حقیقت کو سمجھے گا اور پھر اس رئیس آدمی کو بہت صدمہ ہوگا، اس رئیس آدمی کی جان چلی جائے گی۔ ناگن کہنے لگی، کیا اس رئیس آدمی نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا؟ ناگ کہنے لگا، یہی تو ان سب کی مکاری ہے۔ رئیس آدمی کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ اس کے یہاں تو کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی اولاد اس کی ہے ہی نہیں۔ پھر اس ناگن کو بھی اس رئیس آدمی پر بہت ترس آیا۔ وہ ناگن بھی کئی سالوں تک اسی کے پرانے محل میں رہتے تھے۔ ناگن کہنے لگی کہ ان مکاریوں کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ رئیس آدمی کی جان مفت میں چلی جائے گی۔ ناگ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، اس آدمی کی جان بچ سکتی ہے اگر میں 14 سال کا لڑکا بن کر اس پالکی میں بیٹھ جاؤں۔ ناگن کہنے لگی کہ بڑھیا جب تمہیں دیکھے گی تو علی کیسے مانے گی؟ ناگ کہنے لگا، بڑھیا تو پہلے ہی بہت ساری مکاری پھیلا رہی ہے، جب وہ ایک زندہ لڑکے کو دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے گی کہ تم کون ہو تو میں کہہ دوں گا، اگر تم سچی ہو تو اصل والے علی کو پیدا کرو، بتاؤ کہ کہاں ہے؟ ناگن کہنے لگی، وہ تو سب ٹھیک ہے مگر تم اس کے بعد کیا کرو گے؟ ناگ کہنے لگا کہ میں دولہا بن کر اس آدمی کی بہو کو بیاہ کے لے جاؤں گا، پھر کسی بھی طریقے سے 1 ہفتے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ناگن کو اس آدمی سے ہمدردی تو ہو گئی مگر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر جانے دوں گی، تم کو 1 ہفتے میں ہی میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ ناگ نے کہا کہ ہاں میں ضرور آؤں گا۔ پھر اس ناگ نے اپنا چہرہ بدلا اور وہ ایک 14 سال کا خوبصورت لڑکا بن کر پالکی میں بیٹھ گیا اور اس بت کو جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ بڑھیا صبح ہوتے ہی اپنے حجرے سے نکل کر اپنی مکاری کھیلنے والی تھی۔ اس نے پالکی کا پردہ اٹھایا تو سامنے بت کی جگہ ایک زندہ خوبصورت لڑکا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ ناگ مسکرا کر کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی میں اس بارات کا دولہا ہوں؟ تمہیں اس سے کیا غرض کہ تم بغیر دولہے کی بارات لے کر جا رہی تھی؟ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایک زندہ صحیح سلامت دولہا مل گیا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بڑھیا کہنے لگی کہ چلو میری بات بنی رہے گی، اسی کو دولہا بنا رہنے دیتی ہوں۔ پھر بارات اس غریب حافظ قرآن لڑکی کے دروازے پر پہنچی۔ پہلے دن بارات کو مہمان بنایا گیا، دوسرے دن پھر نکاح پڑھایا گیا۔ اس بیوہ عورت نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ کپڑے اور تحفے دیے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ بارات واپس چلی گئی۔ یہ 14 سال اس رئیس آدمی نے کیسے گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس 14 سال کے انتظار میں آج کا دن اس کے لیے بہت ہی بے قراری کا دن تھا۔ وہ بہت بے صبری سے بارات کا انتظار کر رہا تھا۔
خدا خدا کر کے بارات محل کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے پالکی کا پردہ اٹھایا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما، اس کا منہ چوما، پھر اس کا صحرا اپنے ہاتھوں میں لے کر کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے بھی اپنے سے دور نہ کرے۔ اس رئیس آدمی نے اپنے بیٹے اور بہو کے آنے کی خوشی میں بہت سارا جشن منایا اور ان کے لیے ہر نعمت پیش کی گئی۔ اس نے اپنے محل کو کس قدر سجایا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ اس رئیس آدمی نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے بہت سارے نوکر اور کنیز مقرر کر دیے گئے۔ جب ناگ نے انسانوں کی دنیا میں اتنا عیش و آرام دیکھا تو اپنی پہلی زندگی کو بھول بیٹھا تھا۔ جب اس کو اپنی ناگن کا خیال آتا تو پھر یہ سوچ کر جھٹک دیتا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دن گزار ہی لے گی۔ دوسری طرف ناگن اپنے ناگ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ناگ کی تلاش میں جائے گی اور اسے وعدہ یاد دلائے گی، اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گی۔ پھر اس نے اپنے کنبے کے تمام ناگ اور ناگن کو جمع کیا اور انہیں ناگ کا حال سنا کر بولی، میں اپنے ناگ کی تلاش میں جا رہی ہوں، تم سب مجھے اجازت دو انسانوں کی دنیا میں جانے کے لیے۔ وہ ناگن اپنے کنبے سے اجازت لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ ناگن ناگ کو تلاش کرتے کرتے کافی دن تک جنگل میں بھٹکتی رہی، ہر جگہ تلاش کرتی رہی۔ آخر کار ایک دن ناگن محل میں پہنچ گئی۔ ناگن دن بھر محل کے باغ میں چھپی رہی اور رات ہوتے ہی دروازے پر گئی، لیکن محل میں جانے کے تمام راستے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن کوئی صورت ایسی نظر نہ آئی کہ وہ اندر چلی جاتی۔ آخر مجبور ہو کر ایک باغ میں چھپ گئی۔ صبح کے وقت ایک آدمی نے محل کا دروازہ کھولا۔ وہ بے چینی سے اندر داخل ہوئی تو ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا اور سانپ سانپ کا شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ ادھر شور سن کر بہت سارے خادم آ گئے، ان سب نے مل کر ناگن کو گھیر لیا۔ ناگن کو بہت غصہ آیا اور اس نے 2 خادموں کو ڈس لیا، لیکن تنہا اتنے خادموں کا مقابلہ کیسے کرتی؟ بیچاری کا منہ کچلا گیا۔ جیسے ہی علی کمرے سے باہر نکلا تو اس نے کہا، کیا تماشا ہے؟ تم سب نے کیا صبح صبح شور کرا ہوا ہے؟ 2 خادموں نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا کہ چھوٹے سرکار، ایک سانپ باغ سے نکل کر محل میں داخل ہو گیا تھا، اس نے 2 خادموں کو ڈس لیا، لیکن باقی خادموں نے مل کر اس سانپ کا منہ کچل دیا ہے۔ چھوٹے سرکار علی نے دوڑ کر مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو ناگن کی موت اور اپنی وعدہ خلافی کے خیال سے اس کے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ دیر تک آنسوؤں سے روتا رہا۔ اس کی بیوی اور باپ نے اس کی اداسی کی اور رونے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے اسی غم کو لے کر ان اللہ والے بزرگ کے پاس رینگتا ہوا گیا۔ اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر اس نے انسانی شکل اختیار کی اور اس نے کہا، میری بیوی ناگن مر چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر ناگ اور ناگن میں سے ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اگر میں ان دونوں سے بدلہ لوں گا تو میری بیوی اور اس رئیس آدمی کو میرا علم ہو جائے گا، میں ایک سانپ ہوں، اس کا بیٹا نہیں۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ تم انسانی مخلوق نہیں ہو اور اس رئیس آدمی کی کوئی اولاد نہیں۔ تم زیادہ دیر تک اس حافظ قرآن لڑکی سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے تمہیں ایک دن اس کو سچ بتانا ہوگا۔ اور جو مر چکا ہے اس کا غم نہ کرو، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، چاہے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس اپنی سانپ والی زندگی میں چلے گئے تو تمہاری نئی نویلی دلہن تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، اور جس دن تمہاری سچائی سب کے آمنے آ جائے گی تو تم سانپوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دو گے۔ تمہاری حافظ قرآن بیوی تمہاری لمبی زندگی کے لیے بہت دعائیں کرتی ہے، تم اپنی اس زندگی میں دھیان دو۔ وہ ناگ اللہ والے کی باتیں سن کر اپنے محل میں آ گیا اور ادھر آ کر پھر اس کو خیال آیا، اگر میرے کنبے والوں کو میری ناگن بیوی کی موت کی خبر ملی تو وہ میری اس بیوی کے دشمن بن جائیں گے اور اس کو میری ناگن کا قاتل سمجھ کر ضرور ایک نہ ایک دن ڈس لیں گے۔ اس خیال سے وہ بہت بے چین ہو گیا اور خوب غور کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جا کر بولا، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، میں اس پر ہمیشہ عمل کروں گی۔ ناگ کہنے لگا کہ کانچ کی چوڑیاں پہننا، مٹر کی پھلیاں کھانا، گوالن سے دودھ لے کر پینا اور پھولوں کے گجرے پہننا ہماری ریت نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا۔ بیوی نے وعدہ کیا کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور ان سے بچ کر رہوں گی۔ چند دن بعد ایک چوڑیاں بیچنے والی عورت آئی، اپنی چوڑیوں کی خوب تعریف کرنے لگی۔ بیگم نے چوڑیاں دیکھ کر کہا، چوڑیاں تو بہت اچھی ہیں، لیکن کیا کروں، کانچ کی چوڑیاں پہننا ہماری ریت نہیں۔ اس بات کو سن کر وہ چوڑیاں بیچنے والی حیران رہ گئی
اور بولی اگر کانچ کی چوڑیاں پہننا آپ کی ریت نہیں تو ذرا اپنے شوہر سے پوچھنا کہ اس کی ذات کیا ہے۔ رات کو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیں آپ کی ذات کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری ذات معلوم نہ کر تو ہمیشہ پچھتاؤ گی۔ اس کی بیگم خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ملن پھولوں کے گجرے لے کر مٹر کی پھلیاں بیچتی ہوئی آئی اور بیگم سے ان چیزوں کی بہت تعریف کرنے لگی۔ اس نے یہ کہہ کر خریدنے سے انکار کر دیا، پھولوں کے گجرے پہننا اور مٹر کی پھلیاں کھانا ہمارے خاندان کی ریت نہیں۔ یہ سن کر ملن حیران رہ گئی اور بولی بیگم پھولوں کے گجرے پہننا مٹر کی پھلیاں کھانا آپ کی ریت نہیں ہے تو اپنے شوہر سے پوچھنا کہ اس کی ذات کیا ہے۔ رات کو پھر ناگ سے اس کی ذات پوچھی تو اس نے کہا بیگم میری ذات معلوم نہ کرو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ ایک ہفتے کے بعد ایک گوالین آئی اور اپنے دودھ کی تعریف کرنے لگی، لیکن بیگم نے اسے بھی یہی کہہ کر دور کر دیا کہ دودھ پینا ہماری ریت نہیں۔ وہ حیرت سے بیگم کی صورت تاکنے لگی اور بولی بیگم صاحبہ یہ تو بتائے کہ آپ کے شوہر کی ذات کیا ہے۔ اب تو اس حافظ قرآن لڑکی کو حیرانگی ہونے لگی، سوچنے لگی کہ یا الہی یہ چکر کیا ہے، جو بھی آتی ہے میرے شوہر کی ذات کا کیوں پوچھتی ہے۔ آج تو میں اپنے شوہر کی ذات معلوم کر کے رہوں گی۔ رات ہوئی تو اس حافظ قرآن لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے اپنی ذات کیوں نہیں بتاتے، آج میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ وہ کہنے لگا مجھ سے میری ذات نہ پوچھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی اور نقصان اٹھاؤ گی۔ اس حافظ قرآن لڑکی نے کہا کہ مجھے کتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن میں آپ کی ذات پوچھ کر رہوں گی۔ ناگ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا اگر تمہاری یہی ضد ہے تو صبح میرے ساتھ پرانے محل میں چلنا جو آبادی سے بہت دور ہے، وہاں پر میں تمہیں بتا دوں گا کہ میری ذات کیا ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے کسی طرح سے رات گزاری، پھر صبح ہوتے ہی وہ لوگ پرانے محل میں پہنچ گئے۔ پرانے محل میں پہنچ کر شوہر نے کہا کہ بیگم میں تم سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے میری ذات نہ پوچھو، تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ مگر اس کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں آج تو میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو ایک بہت پرانے درخت کے پاس لے کر گیا جو کہ بہت گھنا تھا۔ اس درخت کی جڑوں کے پاس چھوٹے بڑے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اس کے شوہر نے کپڑے اتار کر ان سوراخوں کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ ایک بار پھر سے پوچھتا ہوں کہ میری ذات نہ پوچھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ بیگم کہنے لگی کہ یہ عجیب مذاق ہے، بار بار مجھے یہی کہے جا رہے ہو کہ ذات مت پوچھو، پھر بھی میں پوچھ کر رہوں گی، آخر تمہاری ذات کیا ہے۔ وہ ناک حافظ قرآن لڑکی کا شوہر مجبور ہو گیا، وہ اچانک انسان سے سانپ بن گیا اور رینگنے لگا۔ اس کی بیوی کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا اور یہ بھول گئی تھی کہ میرا شوہر ایک سیاہ ناگ ہے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کچھ بھی ہو یہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے بھاگ کر اپنے رینگتے ہوئے شوہر کو پکڑنا چاہا جو کہ سانپ بن چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک سوراخ کے اندر اپنا منہ ڈالا اور وہی اس کے اندر گم ہو گیا۔ جب اس کو کہیں بھی ناک دکھائی نہ دیا، اس کی بیگم کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اب وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی ضد کی وجہ سے پچھتا رہی تھی۔ وہ روتی آنسو بہاتی جا رہی تھی، اپنے شوہر یعنی کہ ناگ کی تلاش میں چلتی جا رہی تھی کہ ایک گھر دکھائی دیا۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئی۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے سفر طے کرنے کے بعد دوسری طرف پہنچ گئی۔ یہاں ہلکی ہلکی نیلی نیلی روشنی تھی۔ وہ حافظ قرآن لڑکی چلتی چلتی تھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے سانس لیا اور پھر ناگ کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ اس کا شوہر اس سے بچھڑنے کے بعد کہاں گیا، اب وہ کس جگہ ملے گا، اگر نہ ملا تو وہ کیا کرے گی، ایسی ہی بات اس کے دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ گرتی پڑتی جدھر منہ اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر اسے خیال آتا کہ اس نے شوہر کی ذات کیوں پوچھی۔ وہ جب کہہ رہا تھا کہ میری ذات نہ پوچھو، پچھتاؤ گی، تو میں نے اپنے شوہر کی بات کیوں نہیں مانی۔ آخرکار وہ ایک کنویں پر پہنچی۔ اس کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی کچھ لڑکیاں بار بار پانی بھرنے آ رہی تھی۔ ان میں سے ہر لڑکی خوبصورت تھی مگر ان کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ ہر لڑکی کی آواز میٹھی اور سریلی تھی لیکن کسی کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہ تھی، ناک کان میں کوئی زیور نہیں تھا۔ آپس میں باتیں کرتی اور حافظ قرآن لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر چلی جاتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر پانی بھرنے لگتی۔ آخر اس حافظ قرآن لڑکی نے پوچھا کہ تم اتنا پانی کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ لڑکی نے جواب دیا کہ ہمارے ماموں انسان بن کر انسانوں میں رہنے چلے گئے تھے، کافی دنوں کے بعد واپس آئے ہیں تو ان کے جسم سے انسانوں کی بو آ رہی ہے، اس لیے ہم سب مل کر انہیں خوب مل مل کر نہلا رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر حافظ قرآن لڑکی کو یقین ہو گیا کہ لڑکی کا ماموں اس کا شوہر ہے۔ اس نے لڑکیوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور چپکے سے لڑکی کے پانی میں ڈال دی۔
اس کا شوہر ایک پتھر پر لیٹا ہوا تھا. لڑکیاں اس کے بدن پر صابن مل رہی تھی اور عطر چھڑک رہی تھی. کچھ لڑکے ہتھیلیوں سے بدن کو مل رہے تھے اور پانی لے جانے والی لڑکیاں باری باری اس پر پانی ڈال رہی تھی. جب ناگ کی بھانجی نے اپنے مٹکے کا پانی اس پر ڈالا تو اس حافظ قرآن لڑکی کی انگوٹھی پتھر کے سامنے گر پڑی. وہ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ انگوٹھی اس کی بیوی کی ہے. اس نے اپنی بھانجی سے پوچھا کہ یہ تمہارے مٹکے میں انگوٹھی کہاں سے آ گئی؟ اس نے حیرانی سے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں، میرے مٹکے میں یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی؟ ناگ بولا، کنویں پر کوئی عورت تو نہیں تھی؟ سب لڑکیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. وہ بہت ہی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے. یہ سن کر ناگ کا دل بھر آیا. وہ سوچنے لگا کہ میری بیگم میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. پھر اس کے دل نے کہا کہ بیگم کو تیری ذات معلوم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ تیری تلاش میں ہے. شاید حافظ قرآن ہے، اس لیے وفادار لڑکی ہے، اور ایک تو ہے کہ اسے چھوڑ کر یہاں چلایا ہے. او بے مروت، اٹھ اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دے. وہ پتھر سے اٹھا اور بنا نہائے تیزی سے دوڑتا ہوا کنویں پر پہنچا. اس نے دیکھا کہ سامنے کنویں کے پاس اس کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی. اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ناگ کا دل اس کے قابو میں نہ رہا. اس نے فوراً ہی اپنی کایا پلٹی اور انسان بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. بیگم کی نظر اس پر پڑی تو اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے. وہ ٹکٹکی باندھ کر اس کی صورت دیکھنے لگی. ناگ اس کی یہ حالت دیکھ کر بولا کہ بیگم، میرا خیال تھا کہ تم بہت ضدی ہو، اس لیے میں تم کو چھوڑ کر یہاں چلایا تھا، لیکن اب تمہارا دل بھی دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے بہت زیادہ محبت ہے اور تم مجھے بےحد چاہتی ہو. بیگم پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، ہونٹوں کو معمولی سی حرکت دی، لیکن زبان سے کوئی بات نہ نکلی. آخر شوہر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑے اور کہا کہ اٹھو بیگم، میرے ساتھ میرے کنبے والوں کے پاس چلو اور تمہارا حال سناؤں گا. ممکن ہے کہ انہیں ترس آ جائے گا اور مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دے. اس حافظ قرآن لڑکی کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی. اس کی بیگم نے ایک بار پھر اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچا. میرے شوہر کے کنبے والے کہیں مجھے ڈس نہ لے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، اور وہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہوئی. راستے میں شوہر نے اپنی ساری کہانی بیان کی اور اسے بتایا کہ ایک برکت نجومی ہے، کس طرح اس نے اس رئیس آدمی کو بیوقوف بنایا اور نقلی بارات نے جنگل میں ڈیرا ڈالا تو وہ سانپ سے علی بن کر پالکی میں بیٹھ گیا تھا، اور جب میری ناگن محل میں گئی تو خادموں نے اسے ہلاک کر ڈالا، اسے جان سے مار ڈالا. اس وقت میرے رونے کا سبب یہی تھا. اور اس کے شوہر نے کہا کہ محل میں جو گوالن اور مالن آئی تھی اسی کنبے کی ناگن تھی، تم کو ان سے بچانے کی غرض سے ان چیزوں کو خریدنے سے منع کیا گیا. اور یہ تمام باتیں اس کی زبان سے سن کر وہ حیران ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہی. وہ ناگ اپنی بیوی کو لے کر اپنے کنبے میں پہنچا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس عورت سے جب میں نے شادی کی تھی تو اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں ایک سانپ ہوں، اور بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ میں انسان نہیں بلکہ سانپ ہوں، تب بھی یہ مجھے پہلے کی طرح چاہتی ہے اور میری تلاش میں یہاں تک چلی آئی ہے. اگر آپ سب مجھے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں. اس کے شوہر نے یہ بھی کہا کہ میری ناگن تو مر چکی ہے، اس لیے تنہا رہنا میرے لیے ویسے بھی مشکل ہے. میں انسانوں میں گیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا یہ تو انسان بھی وفادار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کنبے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں. پرانے محل کے باہر درخت کے پاس ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں. انہوں نے ہمیں کئی بار دیکھا مگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تمہاری شادی حافظ قرآن لڑکی سے ہو جائے تو تم ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں رہ سکتے ہو. اور میری بیگم الحمدللہ حافظ قرآن ہے. اگر میں اس کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلا جاؤں تو اس کی بھی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ بسر ہوگی اور مجھے بھی تنہائی کا خیال نہیں ہوگا. سانپ کے کنبے والوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری وفاداری دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس لیے ہم خوشی سے اپنے سانپ بھائی کو تم انسانوں کے حوالے کرتے ہیں. جاؤ اپنی بیگم کو لے جاؤ اور جا کر اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرو. جب دونوں میاں بیوی پرانے محل میں داخل ہوئے تو ان اللہ والے بزرگ کے پاس گئے، ان کو جا کر سارا واقعہ بتایا. پھر اللہ والے نے ان دونوں میاں بیوی کو بولا کہ جا کر ساری سچائی اس رئیس آدمی کو بتاؤ. پھر جب دونوں میاں بیوی اپنے محل پہنچے تو سب خوش ہو گئے، اور وہ رئیس آدمی علی اور بیگم کی جدائی سے بے حد غمگین تھا. ان کے خیال سے وہ اکثر بے ہوش بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کے جسم میں نیا خون دوڑنے لگا. اس نے بستر سے اٹھ کر ان دونوں کو گلے سے لگا لیا. جب ذرا اس آدمی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کتنے دنوں سے کہاں غائب تھے، تو اس ناگ نے بیٹھ کر سارا حال سنایا.
اور ہر بات سچ سچ کہہ کر سنائی۔ وہ رئیس آدمی حیران رہ گیا اور سوچنے لگا نجومی اس کے بہن اور بھانجی کتنے عرصے سے اسے بیوقوف بنا رہے تھے۔ رئیس آدمی کا جسم غصے سے کانپنے لگا اور اسی وقت اس نجومی اور اس کی بہن کو بلوا کر حکم دیا کہ ان دونوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور یہ مکار اور چال باز جب ملک کے اتنے بڑے آدمی کو فریب دے سکتے ہیں تو ہر کسی کو لوٹنے میں یہ کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دونوں گڑ گڑا کر اس آدمی سے معافی مانگنے لگے، مگر اس آدمی نے ان دونوں کی ایک نہ سنی، بلکہ اپنے نوکروں سے کہا کہ ان دونوں کو فوراً میری نظروں سے دور کر دو۔ اس وقت نوکر ان دونوں کو کھینچ کر وہاں سے لے گئے اور دوسرے دن ان دونوں مکاروں کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ پھر اس رئیس آدمی نے اپنی بیگم شہناز کو عمر قید کی سزا سنا دی، کیونکہ اس نے بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو سچ نہیں بتایا تھا، بلکہ اپنی ماں اور ماموں کا ہر قدم میں ان کا ساتھ دیا۔ اور سب کو سزا دینے کے بعد وہ رئیس بہت پریشان اور غمگین رہنے لگا۔ ناگ جو کہ علی تھا سمجھا کہ شاید اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت بنی ہے، اس لیے وہ رئیس آدمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ کو میری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، لہٰذا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ کہیں اور چلا جاؤں گا۔ رئیس آدمی پہلے تو اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ تم انسان ہو یا ناگ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے اور اب بھی تمہیں اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے بھی میرے ساتھ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں میں یہ سمجھتا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، اس لیے مجھ سے تمہاری جدائی اب برداشت نہیں ہوگی۔ وہ ناگ علی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ رئیس آدمی کی باتوں کا بہت گہرا اثر لیا تھا اس ناگ نے، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں اس آدمی کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں۔ پھر وہ ناگ اس رئیس آدمی سے کہنے لگا کہ ابا جان آپ کی کوئی اولاد نہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، شاید اللہ نے اس لیے مجھے آپ کا بیٹا بنایا ہے۔ اس محل کے علاوہ باقی سب لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو وہ رئیس آدمی کہنے لگا تم ہمیشہ میرا بیٹا بن کر رہنا اور میرے مرنے کے بعد میری ملکیت تم سنبھالو گے۔ وہ ناگ اٹھ کر اس آدمی کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا اور پھر ہنسی خوشی ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اللہ پاک نے محبت میں اتنی طاقت رکھی ہے، اگر آپ یہ محبت کسی سانپ سے بھی کریں تو وہ بھی آپ کا وفادار بن جائے گا۔ اس لیے آپ سے التجا ہے کہ محبت کریں اور محبت کو پھیلائیں تاکہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے نفرت ختم ہو جائے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔